اس پہلے سٹیپ کے دو حصے ہیں، ایک سوچ اور رویے میں تبدیلی، اور دوسرے نیٹ ورکنگ کے ذریعے اس تبدیلی کی ملٹیپلیکیشن۔ یہ سوچ اور رویے میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جو تبدیلی آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ پازیٹیو تھنکرز کلب کے ہر ممبر کو اس میں یہ کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، ایک ورٹیکل کام کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ ورٹیکل کام میں اس کی اپنی ذات فوکس ہوگی۔ اس نے روزانہ 20 منٹ پازیٹیو سوچنے کی مشق کرنی ہے۔ پچھلے 50-60 سال ہم نے بغیر سوچے سمجھے گزار دیے۔ فرد کے لیول پر آدمی صرف کبھی کبھار ہی سوچتا ہے، ورنہ عام طور پر سٹریسز اور پریشرز میں چلتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر آدمی تھوڑا سا بیٹھ کے فوکس کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس کو ہم پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں۔ اس کی مشق کے لیے ہم نے کچھ کتابیں ریکمینڈ کی ہیں، کیونکہ کتاب کو پڑھنا سیلف ڈیولپمنٹ کی ایک بہترین ترکیب ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آڈیو اور ویڈیوز ہیں جن سے آلٹرنیٹیو انفارمیشن اسے مل سکتی ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ 20 روپے پاکستان میں، یا اگر امریکہ میں ہیں تو $1، اگر یورپ میں ہیں تو اسی کے حساب سے ایک یونٹ کرنسی، اسی طرح عرب کنٹریز میں ریال یا درہم، جو بھی یونٹ کرنسی کا ہے اس کو مخصوص کر دیں اور اسے کہیں کہ میں نے اس پازیٹیو تھنکرز کلب کے جو مقاصد ہیں ان کو آگے لے کے جانا ہے، اس پہ انہیں خرچ کرنا ہے۔ مہینے کے آخر میں جو رقم آپ کے پاس جمع ہوتی ہے اس کو بڑے دھیان کے ساتھ امانت سمجھ کے خرچ کریں۔ اگر آپ اس چھوٹی سی رقم کو امانت سمجھ کے خرچ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ بڑے پروجیکٹس میں آنیسٹی سے کام کر سکتے ہیں۔ اس رقم سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں، اس میں سوشلائز ہم کر سکتے ہیں اپنے پوٹینشیل پازیٹیو تھنکرز کے درمیان۔ اسی طرح تیسرا کام جو ورٹیکل کام میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کون پوٹینشیل پازیٹیو تھنکرز ہیں، کس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، کس کا دل تڑپ رہا ہے دوسرے لوگوں کے لیے کام کرنے کو، اور کون اس حالت کو سمجھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بڑے اپنے نارمل پیس پر ان کے ساتھ سوشلائز کرتے ہوئے اس طرح کا ریلیشن شپ ڈیولپ کریں جسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو تھنکرز کلب کی ڈاؤن لنک بنانا۔ اس میں بنیادی طور پر کم از کم 3 لوگوں کے ساتھ ہمارا پرسنل فرینڈشپ اور ٹرسٹ کا ریلیشن قائم ہو جائے۔ اور ان 3 کاموں کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم وہ کام نہیں کر رہے تو چانسز ہے کہ ان کاموں میں ہماری ایکسائٹمنٹ کم ہو جائے گی، اور وہ ہے کہ آدمی اپنی ان آبجیکشنیبل عادات کو لکھے۔ دیکھیے، ہم اپنی عادات کے مطابق چلتے ہیں، ہمارے نظریات بڑے ہو سکتے ہیں، ہماری باتیں بہت بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن آخر میں جو ہم کام کرتے ہیں وہ اپنی عادات کے حوالے سے اور ریفلیکسز کے تحت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان عادات پر ایک کرٹیکل نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ کوئی اور ہمیں ان عادات کے متعلق بتائے تو شاید ہمیں برا ہی لگے، اور ہم ریشنلائز کرنے لگ جائیں کہ صاحب نہیں، میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں اور میں ایسا اس لیے کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کی بجائے اگر ہم اپنے اوپر نگاہ ڈالنے شروع کر دیں، اور اس کے لیے ہمارا پازیٹیو تھنکرز کلب مسلسل ریسرچ کر رہا ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز آپ کو ہیپینس دے سکتی ہے، کون سی چیز آپ کو گریٹیٹیوڈ کی طرف لے جا سکتی ہے، کون سی چیز آپ کو انلائٹن کر سکتی ہے۔ کسی طرح کی نیرو مائنڈڈنیس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان عادات کو آپ ایک ایک کر کے لینا شروع کر دیں۔ تو ایک وقت میں آپ ایک عادت لیں اور سوچیں کہ میں اس کو کیسے تبدیل کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، عادت کی تبدیلی ایک بہت مشکل کام ہے، ایک بڑا چیلنجنگ کام ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز پہ تیار ہونا ہی بڑی بات ہے کہ میں نے اپنی عادت کو تبدیل کرنا ہے۔ لیکن اس کا ایک پروسیس ہے، اور وہ یہ کہ پہلے 6 ہفتے آپ کو اس کے ساتھ کشتی لڑنی پڑے گی، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اور دوسرے 6 ہفتوں میں آپ کو اس کی عادت پڑنی شروع ہو جائے گی، یعنی تبدیلی کی عادت پڑنی شروع ہو جائے گی، اور تیسرے 6 ہفتوں میں آپ اس عادت کو انجوائے کرنا شروع کر دیں۔ پی ٹی سی کے ممبر کو جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے ہاریزنٹل کام۔ ہاریزنٹل کام ایکچولی اپنے علاقے میں جو لوکل ممبرز ہیں ان کی میٹنگ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ میٹنگ ہر مہینے ہو، لیکن لوکل لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، وہ ہر ہفتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مہینے میں کم از کم ایک میٹنگ ضرور ہونی چاہیے۔ یہ میٹنگ ڈسپلنڈ ہو اور آرگنائزڈ ہو، اس کا کوآرڈینیٹر پہلے سے مقرر ہو، اور ہمارے جو لوکل ممبرز ہیں باری باری اس کے کوآرڈینیٹر بن سکتے ہیں۔ اسی طرح جگہ کا تعین جو ہے وہ بھی باری باری گھروں میں اور آفیسز میں ہو سکتا ہے، گھنٹہ یا اس کے قریب میٹنگ ہو، اور اس کا
تعین، وقت کا تعین پہلے سے ہو، تاکہ ہر ممبر کو پتہ ہو کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو یا مہینے کے پہلے جمعے کو یا ہفتے کو اتنے بجے ہماری میٹنگ ہونی ہے، تاکہ اپنے باقی کام ادھر ادھر کر لیے جائیں۔ ان میٹنگز میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوآرڈینیٹر کا کام یہ ہے کہ اس کا ایجنڈا پہلے سے تیار کرے، اور اس کے ایجنڈے میں عام طور پر یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں: نئے ممبرز کا تعارف، ان کے ساتھ تعلق، سوشلائز کرنا۔ اس کے علاوہ پازیٹیو تھنکرز کلب کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو ممبرز بتانے کی، ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہماری ویڈیوز اور DVDs ان کو واچ کیا جا سکتا ہے۔ جو کوآرڈینیٹر ہے اس کا کام یہ ہے کہ بڑی شستگی سے، بڑے پولائٹ طریقے سے لوگوں کو ادھر ادھر کی گفتگو کرنے سے باز رکھے۔ مقصد یہ ہے کہ بات جو ہے ود ان لمٹس رہے، تاکہ وہ جو مقام ہے وہ کوئی پولیٹیکل ڈسکشنز اور دوسری جو ہے آرگیومنٹس کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ اور میٹنگ میں اٹھنے سے پہلے ہم نیکسٹ میٹنگ کے لیے اپنی چیزوں کو تعین کر لیں۔ ہر ممبر جب اس پروسیس سے گزرے گا تو اس کے گرد سے خود غرضی اور بے حسی کے جال اور دائرے کٹنے شروع ہوں گے، اور وہ غلاف اور شیلز اترنے شروع ہوں گے، اور اس کو بڑی پکچر میں چیزوں کو انالائز کرنا آ جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سٹیپ میں، یعنی نیٹ ورکنگ، تھنکنگ اور بیہیویئر کے چینج کرنے والے سٹیپ میں جان لڑائیں، لیکن اس جان لڑاتے ہوئے ہم نیکسٹ سٹیپ کی تیاری کرنا شروع کر دیں، اور امیجینیشن میں ہمارے ذہن میں آخری سٹیپ ہو، جہاں فزیکل کمیونٹیز بن رہی ہیں، جہاں سولر انرجی ہم نے مینوفیکچر کر لی ہے، جہاں ہمارے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے سینٹرز جو ہیں وہ قائم ہو گئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔